تو اب آئیے جعفر ابن محمد کی تاریخ سے میں آپ کی خدمت میں ایک بات پیش کروں گا. ایک درود پڑھیں امام کی ذات پر. ابو بصیر مولا کے ایک صحابی نابینا. اچھا 4 ابو بصیر ہیں جو چھٹے امام کے صحابی ہیں، جن میں سے ایک نابینا تھے. ابو بصیر بصیرت رکھنے والے کا باپ یعنی والد، کنیت سے پہچانا جاتا. یہ جن ابو بصیر کی بات کر رہا ہوں یہ نابینا ہے، ٹھیک ہے. حشام بن الحکم یہ بھی امام کے صحابی ہیں، اور ایسے صحابی ہیں جو مناظرے کے ماہر ہیں، اور ان کا آگے چل کے تذکرہ میں کروں گا. حشام کہتے ہیں، ان کو ہشام پڑھا جاتا ہے لیکن سمجھنے والے سننے والے حشام ہی پڑھتے تو میں حشام ہی سمجھا رہا ہوں. ہشام کہتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا اور ایک ایسے گروہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جو جعفر ابن محمد کی امامت کا قائل نہیں تھا. مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں اور ایسے گروہ کے ساتھ بیٹھا ہوں جو جعفر ابن محمد کی امامت کا قائل نہیں ہے بلکہ منصور دوانکی کی امامت کا قائل ہے. اچھا اس زمانے میں امامت کا معیار یہ ہوا کرتا تھا کہ بھائی جس کو زکوٰۃ دے رہے ہو وہی تمہارا امام ہے، جس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو وہی تمہارا امام ہے، جس کے پیچھے جمعہ پڑھ رہے ہو وہی تمہارا امام ہے، جس کی بات پر لبیک کہہ رہے ہو وہ تمہارا امام ہے. تو اب جعفر ابن محمد کو لوگ نہیں مانتے تھے، ان کے درمیان میں بھی بیٹھا ہوا تھا. دوست تھے میرے، اس زمانے میں بھی آپ کے بھی دوست تھے ایسے لوگ جو آپ کے امام کو اپنا امام نہیں مانتے. میں بیٹھا ہوا تھا، ایسے میں نے امام کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا. جیسے ہی میں نے امام کو مسجد میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو ادب کا تقاضا یہ تھا کہ ان کی بزم کو چھوڑتا اور امام کے پاس جا کے بیٹھ جاتا، اس لیے کہ امام مسجد کے کونے میں جا کے بیٹھ گئے. تو میں نے ان سے معذرت کی اور میں نے کہا کہ مجھے کچھ کام ہے، اور میں امام کے برابر میں جا کر بیٹھ گیا اور مولا کو سلام کیا. جب میں نے مولا کو سلام کیا، توجہ جانب رکھیے گا، میں نے مولا کو سلام کیا تو امام فرمانے لگے کہ ہشام ابھی جن لوگوں کے ساتھ تم بیٹھے تھے کیا انہوں نے مجھے آتا ہوا محسوس کیا؟ ہشام کہنے لگے یقیناً جب مولا میں نے آپ کو دیکھا تو ان لوگوں نے بھی آپ کو دیکھا. امام کہنے لگے کیا باتیں ہو رہی تھی؟ کہ آپ کے خلاف بات ہو رہی تھی کہ جعفر ابن محمد نے امامت کا دعویٰ کر دیا ہے، مدینہ میں غلط دعویٰ کیا ہے، آپ کے خلاف بات ہو رہی تھی. امام نے کہا کہ اچھا ہشام تم یہ کہتے ہو کہ انہوں نے مجھے مسجد میں آتے ہوئے دیکھا، اور تم یہ کہتے ہو کہ جیسے کہ تم نے دیکھا ویسے ہی انہوں نے دیکھا، ایسا ہی ہے؟ تو ذرا ایک کام کرو، میرے برابر میں سے اٹھو اور ان سے پوچھو یہ کہ کیا اس مسجد میں تم کو جعفر ابن محمد نظر آ رہے جبکہ تم ان کے خلاف باتیں کر رہے ہو؟ تو ہشام کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہوا، امام کا حکم تھا، ان کے پاس دوبارہ گیا اور میں نے کہا کہ اچھا تم لوگ اتنی باتیں کر رہے ہو، یہ بتاؤ ایسا نہ ہو مسجد میں جعفر ابن محمد بیٹھے ہو. ان سب نے کہا نہیں بھائی مسجد میں تو کوئی بھی نہیں ہے، مسجد میں تو جعفر ابن محمد نہیں ہے، ہم اسی لیے تو باتیں کر رہے ہیں کہ مسجد میں جعفر ابن محمد نہیں ہے. ہشام نے کہا ٹھیک ہے، اور پھر اٹھ کے چلے گئے اور امام کے برابر میں آ کے بیٹھے اور کہنے لگے مولا آپ ان کو نظر نہیں آ رہے. بڑے تعجب کی بات ہے. امام نے کہا ٹھیک ہے. اب آیت ذہن میں رہے جو ابتدا سے میرے ساتھ میں ہے، لہم قلوب لا یفقہون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا. ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں، دل ہے مگر سمجھتے نہیں ہیں. تو اب سنیے گا ایک مرتبہ امام نے کہا اچھا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جن کے پاس ہماری محبت نہیں ہے ان کو ہم دکھائی نہیں دے رہے، ٹھیک ہے نا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ امام نے کہا اچھا. اب مسجد نبی جو جا چکے پروردگار ان کو دوبارہ بلائے، اور جو نہیں گئے پروردگار ان کو بھی بلائے. مسجد نبی ایک بڑی مسجد ہے، اس وقت تو پورا مدینہ، موجودہ مسجد نبی پورا مدینہ ہے، لیکن اس وقت بھی ایک بڑی مسجد تھی. امام نے کہا مسجد کے دروازے پر ابو بصیر آ رہے ہیں. کون ابو بصیر؟ نابینا، پیدائشی نابینا، پیدائشی نابینا، ٹھیک ہے. ابو بصیر آ رہے ہیں. ہشام جاؤ جا کے ان سے پوچھو کہیں جعفر ابن محمد کو پایا مدینہ میں،
کہیں مل کے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں؟ ہشام کہنے لگے چونکہ مولا کا حکم تھا، مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا، میں مسجد سے اٹھا، دروازے پہ میں نے دیکھا واقعی ابو بصیر اپنی جوتیاں اتار کے اندر داخل ہو رہے تھے۔ میں نے کہا ابو بصیر، ہشام بات کر رہا ہوں، یہ بتاؤ راستے سے آ رہے ہو، کہیں جعفر ابن محمد سے ملاقات ہوئی؟ وہ جو نابینا ہے، پیدائشی نابینا ہے، کہنے لگا، ابو بصیر کہنے لگے تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم کس کے پاس سے بیٹھ کر آ رہے ہو؟ تو ہشام کہتے ہیں کہ پھر ابو بصیر تم تو نابینا ہو، تمہیں تو نہیں معلوم کہ میں جعفر ابن محمد کے پاس بیٹھا ہوں۔ ایک مرتبہ ابو بصیر کہنے لگے اے ہشام، کیا تم پچھلے واقعے سے سمجھے نہیں کہ انسان ان آنکھوں سے امام کو نہیں پہچانتا، ان آنکھوں سے امام کو پہچانتا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہے امام